بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت سا ملک تھا۔ وہاں کے لوگ بہت محنتی اور بہت اچھے تھے۔ وہ اپنے کھیتوں میں بہت سا اناج اور سبزیاں اگاتے تھے۔ ملک کے کونے کونے میں ہر طرف پھلوں کے درخت اور پھولوں کے پودے تھے۔ لوگ بہت خوش تھے۔ بادشاہ بھی بہت انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا، لیکن ایک دکھ تھا جو سب کو کھائے جا رہا تھا۔ بچوں، اس ملک میں بچے چوری ہو جاتے تھے۔ اگر کسی کے 2 بچے ہوتے تو ایک غائب ہو جاتا، اور اگر کسی کے 4 بچے ہوتے تو 2 غائب ہو جاتے۔ لوگ اس سے بہت دکھی تھے۔ وہ اپنے بچوں کو تلاش کرتے اور ناکام رہتے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بچے کہاں چلے جاتے ہیں۔ سب لوگ اداس رہتے، اور جو بچے تھے وہ بھی اداس رہتے۔ اس ملک میں کوئی بھی ہنستا نہیں تھا۔ ہر انسان کی آنکھ میں آنسو رہتے تھے۔ بادشاہ کے بھی 2 بچے تھے، ایک شہزادہ اور ایک شہزادی، لیکن شہزادی غائب ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اسے یاد کر کے اداس رہتے تھے۔ شہزادہ بھی اپنی بہن کو یاد کر کر اداس رہتا۔ اس ملک کے لوگوں کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ ان کے بچے غائب ہو جاتے تھے اور پھر کبھی نہیں ملتے تھے۔ ہر شخص اپنے بچوں کی یاد میں اداس رہتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو ہر جگہ تلاش کرتے، ڈھونڈتے اور پھر ناکام ہو جاتے۔ اس ملک کا سپہ سالار بہت بہادر تھا۔ اس کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے جو بہت خوبصورت اور صحت مند تھے۔ سپہ سالار کی بیوی نے سپہ سالار سے کہا کہ میرا ایک بچہ بھی غائب ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ سپہ سالار کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی مدد کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو خود اپنی شہزادی کو نہیں بچا سکا، میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ اب سپہ سالار نے طے کر لیا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا اور کوشش کرے گا کہ سب کے بچے واپس لا سکے اور اس کا بچہ بھی غائب نہ ہو۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اچانک اس کا ایک بچہ غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے رو رو کر قیامت اٹھا دی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اپنا بچہ واپس چاہیے، ورنہ میں اس دوسرے بچے کو بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی۔ سپہ سالار نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ بچے کو واپس لے کر آئے گا، اسے ڈھونڈے گا۔ اس نے سفر کی تیاری کی اور گھر سے نکل پڑا۔ اس نے سوچا کہ وہ کچھ بھی کرے گا اور اپنے بچے کو واپس لے کر آئے گا، اور صرف اپنے بچے کو ہی واپس نہیں لائے گا بلکہ دوسرے بچوں کو بھی تلاش کر کے واپس لائے گا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اسے کامیابی ہو۔ کافی دور جب وہ اپنے ملک سے نکل آیا تو اسے ایک خرگوش نظر آیا۔ سپہ سالار کو بھی کافی دیر ہو چکی تھی گھر سے نکلے ہوئے، اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے شکار کر کے اور کھا لوں، تب اپنا پیٹ بھروں۔ جب خرگوش کو پھندا لگا کر اس نے پکڑ لیا تو نہ جانے کیوں اسے معصوم سے خرگوش کو دیکھ کر اپنا پیارا سا بچہ یاد آ گیا۔ سپہ سالار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خرگوش کو پھندے سے نکال کر اسے آزاد کر دیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس کے آنسو خرگوش پر گر رہے تھے کہ اچانک خرگوش ایک پیاری سی پری میں بدل گیا۔ سپہ سالار پہلے تو گھبرا گیا، پھر وہ پری کہنے لگی کہ اے انسان، تم بہت اچھے ہو، تمہارے آنسوؤں نے میرا جادو ختم کر دیا، اور شکریہ کہ تم نے مجھے خرگوش سمجھ کر کھایا نہیں۔ پھر پری نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ سپہ سالار نے اسے بتایا کہ کیسے اس کا بچہ گم ہو گیا، اور اسے خرگوش کو دیکھ کر اپنا بچہ یاد آ گیا اور وہ رونے لگا۔ پری نے سپہ سالار کی سب کہانی سنی اور اس کے ملک کے تمام حالات سنے، اور پھر بولی، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ کیسے؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ میں تمہیں اس جگہ لے جا سکتی ہوں جہاں وہ سب بچے موجود ہیں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری نے سپہ سالار کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور اڑنے لگی۔ کافی دور اڑنے کے بعد ایک بڑا سا پہاڑ نظر آیا، اور اس پہاڑ کے بیچ میں ایک تنگ سا راستہ تھا۔ اس میں سے گزرنے کے بعد ایک بڑا سا میدان تھا۔ اور بچوں،
اس میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت خوبصورت سا باغ تھا۔ اس باغ میں ایک محل بنا ہوا تھا، جھولے لگے ہوئے تھے، ہر طرف خوبصورت پرندے، تتلیاں اور ننھے منھے جانور گھوم رہے تھے۔ اس باغ میں بہت سارے پھول تھے، اور اس باغ کی سب سے انوکھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ وہ یہ کہ اس باغ میں ہر پھول الگ الگ تھا، ہر پھول کا رنگ الگ تھا اور اس کی شکل صورت بھی الگ تھی، بہت خوبصورت، ہر پودا بہت خوبصورت تھا۔ پری نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب پھول وہ بچے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ دیکھیے، اس نے ایک خوبصورت سے پھول کی طرف اشارہ کیا، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ سپہ سالار اپنے بچے کو جو ایک گلاب کا پھول بنا ہوا تھا دیکھ کر رو پڑا۔ پری نے اسے تسلی دی، گھبرائیے نہیں، اب یہ سوچئے کہ بچوں کو واپس کیسے لے کر جائیں گے۔ سپہ سالار نے کہا کہ اچھی پری، تم میری مدد کرو، بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ سب پھول کیسے بن گئے ہیں، یہ تو بچے ہیں۔ پری نے کہا کہ یہ ایک جادوگر کا کام ہے، وہ بچوں کو اٹھا کر لے آتا ہے اور اس کے بعد ان کو پھول بنا دیتا ہے۔ دن میں ایک مرتبہ وہ ان کو پھر سے بچے بناتا ہے، سب کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور رات ہونے سے پہلے وہ ان کو دوبارہ پھول بنا دیتا ہے۔ اصل میں جادوگر کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کے بچے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح ان بچوں سے اپنا دل بہلاتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ بہت غلط ہے، لیکن اسے کون سمجھائے؟ پری نے ساری بات سپہ سالار کو سمجھائی۔ سپہ سالار نے کہا کہ میں اسے سمجھاؤں، میری بات مان لے شاید۔ پری نے کہا نہیں، وہ انسانوں سے نفرت کرتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ بہت دیر تک سوچتے رہے۔ سپہ سالار نے کہا وہ بچوں سے تو نفرت نہیں کرتا، کیا تم مجھے ایک چھوٹی سی بچی بنا سکتی ہو؟ پری ہنس پڑی، ہاں میں جادو سے تمہیں اپنے جیسی بنا سکتی ہوں، تو پھر بنا دو، پھر آگے میرا کام، میں سنبھال لوں گا۔ بچوں، پری نے جادو سے سپہ سالار کو ایک پیاری سی چھوٹی سی بچی کی طرح بنا دیا، اور وہ سپہ سالار کو لے کر جادوگر کے محل کے دروازے پر لے آئی اور بولی کہ دیکھو، تم اپنی مرضی سے پری بنے ہو، میں باغ میں ہی ہوں، اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے دل میں آواز دے دینا، میں آ جاؤں گی۔ اس بچی نے محل کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ محل کا دروازہ کون بجا رہا ہے؟ جادوگر غصے میں نکلا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہے۔ اس کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ اس نے بچی کو پیار سے بلا کر بٹھایا اور پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ بچی نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے، اس کے امی ابو گم ہو گئے ہیں اور اسے گھر بھی نہیں معلوم۔ جادوگر نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے ماں باپ کو ڈھونڈ کر اسے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بچی نے تو ناشتہ بنا لیا ہے۔ یہ ناشتہ اصل میں پری نے بنایا تھا، حلوہ اور پراٹھے اور مزیدار شربت۔ جادوگر کو کبھی کسی نے ناشتہ بنا کر نہیں دیا تھا۔ وہ خوشی سے رو پڑا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ بچی نے کہا کہ بابا، کیا آپ کے سر میں درد تو نہیں؟ میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں؟ میں اپنے ابو کے سر میں بھی تیل لگاتی ہوں۔ جادوگر فوراً تیار ہو گیا۔ اسے بڑا سکون ملا جب بچی نے اس کا سر دبایا اور سر میں تیل لگایا۔ اب وہ سارا دن بچی کے ساتھ باتیں کرتا اور کھیلتا رہتا۔ پھر اس نے ایک دن سب بچوں کو دوبارہ سے بچہ بنایا۔ وہ سب بچے کھیلنے لگے، اور پھر رات ہونے سے پہلے پھر انہیں پھول بنا دیا۔ بچی نے سب بچوں سے دوستی کر لی۔ جادوگر کو بھی اس بچی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے پھول نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرے۔ وہ بچی اس کی بڑی خدمت کرتی، اس کے بال بناتی، اس کے ہاتھ منہ دھلواتی، اور مزے مزے کے کھانے پکا کر کھلاتی، اور پیار سے اسے بابا بابا کہتی۔ جادوگر اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دن جادوگر کو بخار ہو گیا۔
بچی ساری رات اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، اور جب جادوگر ٹھیک ہو گیا تو اس نے بچی کو بہت پیار کیا۔ بولا، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ تو وہ بچی رونے لگی۔ بولی، بابا مجھے اپنے امی ابو بہت یاد آتے ہیں، وہ بھی بہت روتے ہوں گے جیسے آپ رو رہے ہیں، کیا آپ مجھے یاد کریں گے؟ جادوگر رونے لگا، ہاں میں تمہیں بہت یاد کروں گا، بہت زیادہ۔ پھر وہ بچی کہنے لگی کہ بابا ان بچوں کے ماں باپ بھی انہیں یاد کرتے ہوں گے اور یہ بھی ان کو یاد کرتے ہوں گے۔ اب جادوگر اور زور زور سے رونے لگا، پھر بولا، اچھا کیا میں ان کو واپس دے آؤں تو تم میرے پاس رہو گی؟ ہاں، بچی نے وعدہ کر لیا۔ اصل میں اس بچی کی محبت نے اور خدمت نے جادوگر کو بہت زیادہ آرام دیا تھا۔ جادوگر اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بچی اسے چھوڑ کر نہ جائے، اور اس لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گیا۔ پھر بچوں، جادوگر نے سب بچوں کو ان کے ماں باپ کے پاس بھیج دیا، اور اس ملک میں ہر طرف خوشی آ گئی۔ جب سب نے دیکھا کہ ان کے بچے واپس آ گئے ہیں تو ماں باپ خوشی سے جھوم اٹھے، پورا ملک خوش ہو گیا۔ جادوگر نے بچی سے کہا کہ اب تو تم خوش ہو، اب تو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ پھر وہ بچی اچانک ایک آدمی میں بدل گئی، یعنی سپہ سالار اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا۔ اس نے جادوگر کو ساری کہانی بتائی۔ جادوگر پہلے تو بہت ناراض ہوا، پھر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں میں اکیلا ہی رہوں گا، میں پھر بچے اٹھا کے لے آؤں گا۔ پھر سپہ سالار نے اسے پیار سے سمجھایا اور اسے اپنے گھر چلنے کے لیے کہا۔ جادوگر سپہ سالار کے ساتھ گھر آ گیا اس کے۔ پھر وہ ان دو بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور پھر پورے ملک کے بچے اس سے ملنے کے لیے آئے۔ سب بابا بابا کہہ کر اس سے لپٹ گئے، سب اسے بابا کہتے تھے۔ بچوں، وہ جادوگر اب سب بچوں کا بابا بن گیا۔ وہ باری باری ہر شہر کے بچوں کے پاس جاتا، سب اس سے پیار کرتے اور اس کا خیال رکھتے، کیونکہ جادوگر نے اپنے باغ میں ان سب سے برا سلوک نہیں کیا تھا، وہ ان کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اور وہ بچوں کو اب مزے مزے کی کہانیاں سناتا اور سارے بچے اسے روزانہ خط لکھتے۔ سپہ سالار اور اس کی بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور پری بھی اس سے ملنے روز آتی تھی۔ اس طرح اس ملک میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس ملک کے سارے بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پاس تھے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور پھر اس ملک میں ہر طرف میلے، ہر طرف تماشے اور مزے ہونے لگے، اور ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں، اور لوگ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کیونکہ مسکراہٹ اور خوشی بچوں کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہے، اور جب بچے آ گئے تو پھر خوشیاں بھی لوٹ آئیں اور ہنسی بھی لوٹ آئی، اور پھر وہ ملک ہنسنے لگا۔